جو آیت نمبر 26 ہے، اس میں طرز کلام اور جو مضمون ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ بظاہر اس کا تعلق پچھلی آیات سے نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں تو آیت نمبر 26 کا جو گہرا تعلق ہے وہ آیت نمبر 23 کے ساتھ ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے چیلنج فرمایا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ایک صورت اس جیسی بنا کے تم بھی لے آؤ۔ اور یہ آیت نمبر 26 ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں ادب سکھا رہی ہے۔ کیسا ادب سکھا رہی ہے کہ یہ ہمیں قرآن سے ہدایت اور قرآن سے مستفید اور فائدہ لینے کا ادب سکھا رہی ہے، کس نیت کے ساتھ قرآن میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور یہ آیت ایک لحاظ سے ابھی تک کی آیات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ ہمیں ایک بہت کلیئر چیز بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن میں نے بھجوایا ہے، اگر صحیح نیت کے ساتھ، صحیح فہم اور یقین کے ساتھ اس قرآن کو پڑھو گے تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین ہے۔ اور اگر اس کتاب کو نقص نکالنے کے لیے پڑھو گے، اس کتاب میں کمیاں نکالنے کی کوشش کرو گے، اس کتاب کو اگر ایسے پڑھو گے کہ نیت خالص نہیں ہے تو اللہ اسی کتاب کو تمہاری مزید گمراہی کا ذریعہ بنا دے۔ بے شک ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اللہ لا بھی پڑھ چکے ہیں، نہیں، یستحی حیا فرماتا، شرماتا نہیں ہے اس بات سے، ان کے یضربا، ضربا کہتے ہیں مثال کو، بیان کرنے کو، یضربا بیان فرمائے، مثلا مثال، ما کوئی بھی مثال۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا نکرہ اور معرفہ، مثال نکرہ کے معرفہ ہے، کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی ویلیو ورتھ ایسا نہیں ہے، کوئی اور مثال، اور اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور لگا دیا، ما کوئی، یعنی کوئی بھی مثال، کوئی بھی عام سی بھی مثال، اللہ مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ اور کیوں؟ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اللہ کا بہت بڑا رحم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو بات فرمائی ہے اس میں ہمارے لیے کتنا احسان ہے کہ اللہ ہمارے لیول پہ آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ عام بات فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تو مالک الملک ہیں، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین الفاظ کا چناؤ وہ اللہ فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی صفت کے مطابق نہیں، اپنے لیول کے مطابق نہیں، ہماری حیثیت اور ہمارے مطابق جو ہمیں بات سمجھ آئے، ہمارے چھوٹے ذہنوں، ہم کم عقلوں کی کم عقل میں جو بات آ سکے، اللہ نے اس لیول پہ آ کے قرآن میں ہم سے باتیں فرمائیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بعوضۃ کہتے ہیں مچھر، مچھر نہیں، مچھر کا بچہ بالکل چھوٹا سا یا مچھر کا ایک حصہ، اس کو بعوضہ کہتے ہیں، یعنی ایک پورا مچھر بھی نہیں، یعنی ایک مچھر بذات خود بہت یہ ایک حقیر سی چیز ہے، بڑی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور بعوضہ اس کا بھی بچہ آگے سے، یا اس کا کوئی بھی چھوٹا سا حصہ، اللہ اس کی بیان فرماتے ہیں مثال ہمارے لیے۔ فا مینز پھر، ما جو، فوقا اوپر، یعنی مچھر یا مچھر سے بھی کوئی زیادہ چیز ہو چھوٹی، اس سے بھی زیادہ کوئی حقیر ہو، حیت کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، حقارت کی کسی بھی اعتبار سے، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، فوقا ہا مینز اس کے ضمیر ہے، فاما فا تو یا پس، اما جو، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، ان بے شک، هو الحق، وہ الحق حق ہے، یعنی اللہ اس بات سے شرماتے نہیں ہیں کہ وہ چھوٹی سی کسی چیز کی مثال بیان فرمائے، ایک مچھر کی یا مچھر کے بچے کی یا مچھر کے کسی حصے کی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، تو جب اللہ یہ بیان فرماتے ہیں، اتنی بار ایک حقیر سی چیز کی بات فرماتے ہیں، تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتے ہیں، جو آیا ہی اس نیت کے ساتھ ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ میرے رب کا کرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو وہ ایسی چیز دیکھے گا تو اس کے اوپر بھی کیا کہے گا، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہی میرے رب کی طرف سے بہترین، یہاں پہ مثال آتی تھی، بہترین لفظ یہی آتا تھا، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی سب سے بہترین اس چیز کا یہاں پہ یوز ہے، استعمال ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ، وَأَمَّا اور جو لوگ، وَأَمَّا اور جو، الَّذِينَ جنہوں نے، کفروا کفر کیا،
جو دن میں جو اینک ہی جو ہے وہ سیاہ لگا کے آتے ہیں، جو آئے ہی اس لیے ہیں قرآن کے اندر سے جو ہے وہ کمیاں نکالیں اور مسلمانوں کو گمراہ کریں یا لوگوں کو گمراہ کریں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کا اس مثال سے ارادہ ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ماذا اراد اللہ، کیا مقصد ہے اللہ کا، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا، اس بہذا ساتھ اس کے، مثلا مثال کے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، یضل بہ کثیر، اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کر دیتا، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی قرآن سے اللہ بہتوں کو ہدایت۔ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للناس ہے، لیکن وہ جو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے آئے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور ما یہاں نافیہ ہے نہیں، یضل گمراہ کرتا، بِهِ ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین جو فاسق ہیں، جو بدکار ہیں، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کی نیت میں فطور ہے، جن کا ایٹیچیوڈ ہی بہت ایسا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، جو ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے، تو اللہ اس کتاب سے ان کو گمراہ فرما دے۔ تو جیسا عرض کیا کہ جو ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ اللہ ہمیں یہاں پہ سکھاتا ہے کہ نیت ثابت رکھنی، اور قرآن ہمیں وہی دے گا جس کی تلاش میں ہم قرآن کے پاس آئیں گے۔ اور آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی قرآن کے پاس جائیں تو ہماری نیت، ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنی، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو جب اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہم آئیں گے، اس نیت کے ساتھ آئیں گے، تو جیسے بالکل پہلے دن سے میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ قرآن کی جب ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ہماری چھوٹی عقل سے وہ اوپر ہوتی ہے، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں، وہ اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں کہ میرے رب نے حق فرمایا، سچ فرمایا، ہاں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہاں اللہ مجھے شاید سمجھا دے آگے جا کے، یا اس وقت ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ ہمارے ذہن کو کھول دے اس حوالے سے۔ تو یہ نیت، یہ ایٹیچیوڈ، یہ ارادہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم قرآن کھولیں تو ہم کہیں یار ہم نے تو 10 مرتبہ قرآن پڑھ لیا، میں نے تو 20 تفسیریں قرآن کی پڑھ لی ہیں، اب مجھے اس سے کیا ملے گا؟ اگر تو یہ نیت لے کے قرآن کھولیں گے تو پھر قرآن کچھ بھی نہیں دے گا۔ ہم نے 100 تفاسیر پڑھ لی ہیں، ہم نے 100 سال اس قرآن میں غور و فکر کر لیا ہے، اور پھر قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں اور ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ایک نئی ڈائمنشن، ایک نئی کھڑکی اللہ کھول دیتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلی ہوتی۔ تو جب بھی قرآن کے پاس آنے ہیں تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو خود کو محتاج سمجھ کے آنا ہے قرآن کے پاس، اور دوسرا اس یقین کے ساتھ آنا ہے کہ یہ کتاب حق لا ریب فیہ ہے، اور اس کے اندر محکمات ہیں اور متشابہات ہیں، اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری عقل سے بالاتر ہیں، ہماری سمجھ سے اوپر ہیں، میری سمجھ سے، ہماری نہیں کہنا چاہیے، میری سمجھ سے اوپر، اور اس کی حقیقت بہت ساری چیزوں کی وہ میرا رب جانتے ہیں۔ وہ اس حقیقت میں سے جتنا ہمارے ذہنوں پہ کھول دیں اللہ کھول دیں گے، اور جتنا چاہیں وہ ہم سے اس کو پردے میں رکھتے ہیں، اس کو چھپا لیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ ہم نے زیادہ جو بات کی ہے وہ آج اس کے دوسرے حصے پہ کی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ ایٹیچیوڈ اپنا ہم نے ٹھیک رکھنا ہے۔ ہم نے قرآن کے اندر سے ہمیں خامیاں اور کمیاں تلاش کرنے کے لیے نہیں جانا۔ اب ہم بالکل سٹارٹ پہ آ جاتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیر چیز کی مثال دے۔ کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی پاک، اتنی بلند، اتنی عالی مرتبت ہے، تو کسی چھوٹی سی چیز کے بارے میں، کسی ایسی چیز کے بارے میں جو مناسب نہیں لگتی، اللہ کی شان کے منافی ہے، اللہ نے کیوں بات فرمائی؟ تو میں نے ایسے کہا کہ یہ آیت نمبر 23 کے ساتھ یہ جو ہے اس کا جوڑ ہے کہ جب اللہ نے ان کو کہا کہ اس کتاب کی طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تو وہ نہیں لا سکے، کہنا ہاں یہ تو ابھی ہم اتنے فارغ نہیں، ابھی ہم اتنا نہیں کر سکتے، لیکن اس کتاب میں تو بہت سارے پرابلم نا، مثلاً فار ایگزامپل کیا مسئلے ہیں اس کتاب میں؟ دیکھیں اب یہ اللہ کا کلام، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں یہ مچھروں کی اور مکھیوں کی اور مکڑیوں کی اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باتیں، یار اللہ کی کلام ہے تو اللہ کے کلام میں کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے۔ تو آسان بات یہ ہوتی ہے، اور یہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہوتی نا، اگر ہم کسی سے ہار جاتے ہیں نا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اس کے اندر
کمیاں ڈھونڈنی شروع کر دیتے ہیں، نقص ڈھونڈنے کرتے ہیں. یہ ایک بہت عام سی بات ہے، ہر بندہ اپنے اس میں دیکھ سکتا ہے. بندے تو ہمیں پسند نہیں ہوتے، کسی بھی وجہ سے پسند نہیں ہوتے، تو ہم جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں نا، یا وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ان کے بارے میں ان کی تعریف کرتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے، دوسرے بندے کے سامنے، یا اپنے دل میں کہتے ہیں یار اتنا ہی ہوتا تو ایسا کر لیتا نا، اب دیکھو کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، یا اس طرح کی یہ کو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ ہیومن سائیکی ہے. تو جب اللہ نے ان کو کہا اور وہ اس میں ناکام ہو گئے، تو اب وہ قرآن جیسی ایک صورت تو نہیں لا سکتے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اب قرآن کے اندر تنقید شروع. اور یہ جو پہلی تنقید اللہ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کیا تنقید کی انہوں نے کہ اللہ جل شانہ مالک الملک ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں. تو اللہ نے کیا بتایا؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا ہے کسی حقیر چیز کی مثال دے. اور حقیر چیز کی مثال دو وجہ سے دی جاتی. ایک اچھا استاد وہ نہیں ہوتا جو اپنے علم کے مطابق شاگردوں سے بات کرے. مثلا ہم ایک بہت آسان سی آپ کو اگزامپل دیتے ہیں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا کہ استنشاق میں مبالغہ کریں، مثلا یہ بات کریں جی آج کی سنت کیا ہے، جی آج کی سنت ہے استنشاق میں مبالغہ کرنا. تو اب یہ جتنے بھی لوگ ہم سن رہے ہیں ان میں سے کتنوں کو سمجھ آتی؟ ہو سکتا ہے 2 کو، 3 کو، 4 کو. لیکن میں اپنی تو ایک وہ بیان کر سکتا تھا نا کہ مجھے پتہ ہے یار استنشاق کیا ہوتا ہے، مبالغہ کیا ہوتا ہے، یا اور کوئی بہت ہی موٹے موٹے سے الفاظ بیان کروں. یا ہم جب تفسیر آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں تو میں کوئی وہ علم الکلام کی اور عربی کی اور فصاحت و بلاغت کی یا وہ والی باتیں شروع کر دوں، یا کوئی بھی مفسر، جس سے یہ پتہ لگے یار یہ بندے کے پاس تو ماشاءاللہ بہت علم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئے؟ آپ کو کچھ سمجھ آئے گا کہ یہ اللہ کا ہم پہ بڑا کرم، بڑا احسان، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو کیا بنایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان بنا دیا. اللہ نے آسان فہم باتیں فرمائی، وہ والے ورڈز یوز کیے جو لوگوں کو سمجھ آتے، اس لیے کہ مقصد لوگوں کو سمجھانا تھا.